بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی کے دور میں ایک نوجوان امیر المؤمنین حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نوجوان کے چہرے پر زبردست گھبراہٹ کے آثار طاری تھے۔ اس نے اپنی فریاد اس طرح پیش کی: اے امیر المؤمنین، میری ماں نے مجھے جنم دیا اور پھر مجھے 2 سال کی مدت تک اپنا دودھ پلایا۔ اب جب کہ میں نوجوان ہو گیا ہوں تو اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور مجھ پر ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں تجھے پہچانتی ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ حضرت علی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا: میری ماں فلاں قبیلے فلاں گھر میں رہتی ہے۔ حضرت علی نے کسی کو بھیج کر اس نوجوان کی ماں کو طلب فرمایا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا کہ اب معاملہ امیر المؤمنین کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اس لیے وہ اپنے 4 بھائیوں اور 40 جھوٹے گواہوں کے ہمراہ حاضر ہوئی۔ وہ گواہوں کو اور اپنے بھائیوں کو اس لیے ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ وہ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دیں کہ یہ نوجوان جھوٹ سے کام لے رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا ہے۔ حضرت علی نے اس عورت کے سامنے نوجوان سے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نے اپنی فریاد دوبارہ پیش کی۔ اس نے کہا: اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم یہ میری والدہ ہے۔ اس نے مجھے جنم دیا ہے، اپنا دودھ پلایا ہے اور پھر گھر سے نکال دیا ہے اور اب مجھے پہچانتی ہی نہیں اور اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ حضرت علی نے عورت سے فرمایا: اے خاتون، یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے کہا: امیر المؤمنین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کو نہیں پہچانتی اور نہ ہی جانتی ہوں کہ یہ لڑکا کون ہے۔ بلا وجہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہوں اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے عورت کی بات سن کر اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بارے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی: میری بات کی گواہی یہ سب لوگ دیں گے۔ اس وقت وہ 40 گواہ قسم کھانے کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا: یہ نوجوان جھوٹا ہے۔ یہ عورت اس نوجوان کو واقعی نہیں جانتی۔ اس نوجوان کا دعویٰ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ یہ نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کے الزام لگا کر عورت کو اس کے قبیلے میں بدنام کرے، حالانکہ اس عورت کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، تو بچہ پھر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ ایک پاک عورت ہے۔ تمام گواہوں کے ایک جیسے بیان سن کر حضرت علی نے فرمایا: اگر یہ بات ہے تو میں آج ایسا فیصلہ کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے خاتون، تمہارا کوئی سرپرست ہے؟ عورت نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین، میرے یہ بھائی ہیں۔ حضرت علی نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ عورت کے 4 بھائیوں نے فوراً جواب دیا: کیوں نہیں، آپ جو بھی حکم فرمائیں ہمیں قبول ہوگا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا: میں اللہ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی ہے اور اپنے مال سے 400 درہم حق مہر قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے فرمایا: میرے پاس 400 درہم لاؤ۔ حکم کی تعمیل میں 400 درہم غلام لے آیا اور لا کر اس نوجوان کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دو اور اس کو لے جاؤ۔ نوجوان نے یہ حکم سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ وہ عورت فوراً چیخ اٹھی اور چلاتی ہوئی رو کر بولی: اے امیر المؤمنین، یہ ظلم ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ بیاہ دیں؟ اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے ایک غلط آدمی کے ساتھ میری شادی کر دی تھی، جس سے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا۔
جب یہ جوان ہو گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دوں اور اس کو گھر سے نکال دوں۔ میں نے مجبور ہو کر یہ سب کچھ کیا۔ اللہ کی قسم یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے بیٹے کو گھر واپس لے جاؤ۔ وہ عورت امیر المؤمنین حضرت علی کے حکم سے اپنے بیٹے کو گھر لے گئی۔ اسی طرح حضرت علی نے اپنی حکمت سے کام لے کر اس مشکل اور پیچیدہ مقدمے کا فوری حل فرمایا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔